بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جان لوفر کے دماغ پر دستک دی۔ پہلے تو اس نے سانس روکی، پھر سانس لیتے ہوئے بولا، تم جو کوئی بھی ہو اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہنا کہ میرے دماغ کو جھٹکے پہنچا سکو گے۔ میں فرہاد ہوں، زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہتا۔ اتنا معلوم کرنا چاہتا ہوں آخر تم چاہتے کیا ہو، جبکہ وہ اصلی ٹیپ ہم نے تمہارے بڑوں کے حوالے کر دیا ہے۔ مجھے صرف ٹیپ لینے کے لیے نہیں، تمہارے اور سونیا کے لیے بھی بھیجا گیا ہے۔ اگر ہمیں یہاں سے اغوا کرنا چاہتے ہو تو یہ موقع مناسب نہیں ہے۔ ذرا عقل سے کام لو۔ گیسٹ ہاؤس تک پہنچتے پہنچتے اتنے مسلح افراد تم پر حاوی ہو جائیں گے کہ جان بچا کر نہیں نکل سکو گے۔ میں نہیں چاہتا تم گرفت میں آؤ یا تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ بہت بہت شکریہ۔ آخر اس مہربانی کی وجہ محبت نہیں ہے، ہم نے سانپ کو دودھ پلانا نہیں سیکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے دل میں مجھے اغوا کرنے کی حسرت نہ رہے، لہذا کہیں تنہائی میں ملاقات کرو۔ یہاں تو بے موت مارے جاؤ گے اور میں تمہیں اپنے لیے بچا کر رکھنے کی خاطر کچھ نہیں کر سکوں گا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ گیسٹ ہاؤس سے نکل آؤ۔ میں اپنے وطن کے محافظوں کا احترام کرتا ہوں، ان کے حکم کی تعمیل کرنا میرا اولین فرض ہے۔ میں ان کی محبت کو بھی سمجھتا ہوں کہ حفاظت کی خاطر انہوں نے گیسٹ ہاؤس تک ہمیں محدود کر رکھا ہے، لہذا میں باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ وعدہ کرتا ہوں ضرور تمہارا سامنا کروں گا، لیکن صبر کرو۔ گفتگو کے دوران میں اس کے ذریعے سمجھ رہا تھا کہ وہ گیسٹ ہاؤس کے پچھلے حصے میں تھا اور ایک درخت کی آڑ میں پچھلے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ میری بات ختم ہوتے ہی وہ دیوانہ وار تیزی سے دوڑتا ہوا گیسٹ ہاؤس کی طرف آنے لگا۔ اسی وقت کئی طرف سے فائرنگ ہوئی، تڑا تڑ کی آواز کے ساتھ گولیاں چل رہی تھی۔ یقیناً اسے لگ رہی ہوں گی، لیکن وہ دوڑتا ہوا سیدھا پچھلے دروازے تک آیا، ایک زور کی ٹکر ماری اور دروازے کو توڑ کر اندر چلا آیا۔ میں نے سونیا اور آلا بی بی سے کہا تم دونوں اسی کمرے میں رہو، وہ ادھر آیا تو سونیا اس سے نمٹ لے گی۔ میں دوڑتا ہوا درمیانی کمرے میں پہنچا جہاں کا دروازہ توڑ کر وہ آیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے پیچھے لپکا۔ میں اسے اپنے پیچھے دوڑاتا ہوا دوسرے کمرے میں لے گیا۔ اتنی دیر میں باہر سے مسلح افراد دوڑتے چلے آ رہے تھے، لیکن ہم کمرے میں پہنچ چکے تھے۔ اس نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا، پھر میری طرف پلٹ کر کہا، تم غلط سمجھ رہے تھے کہ میں تمہیں اغوا کرنا چاہتا ہوں۔ ماسٹر کی نے حکم دیا تھا کہ تمہیں اپاہج بنا کر چھوڑ دوں، اس کے بعد تمہیں کوئی بھی اغوا کر کے لے جا سکتا ہے اور میرے ماسٹر تک پہنچا سکتا ہے۔ باہر سے دروازہ پیٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک افسر کہہ رہا تھا، فرہاد دروازہ کھولو، اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ جان لوفر نے میری طرف بڑھتے ہوئے اور ہنستے ہوئے کہا، اگر دروازہ کھول سکتے ہو تو جا کر کھول دو۔ وہ قد میں مجھ سے 4 انچ اونچا تھا، جسامت میں 1.5 گنا تھا۔ اپنے لامبے سے ہاتھ کو میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، آؤ ہاتھ آ جاؤ۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جیسے پنجہ لڑانا چاہتا ہوں۔ اس نے جھپٹ کر مجھ سے پنجہ ملانا چاہا، میں نے فوراً ہاتھ ہٹا دیا۔ وہ ذرا جھونک میں آگے بڑھا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف زور سے کھینچا، وہ سامنے والی دیوار کی طرف گیا۔ میں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی ٹانگ پر ٹانگ ماری۔ وہ دیوار تک پہنچنے سے پہلے ہی اوندے منہ دڑام سے گر پڑا۔ اس کے گرنے سے جیسی آواز پیدا ہوئی، اس سے اس کے وزن کا پتہ چلتا تھا۔ مجھے یہی سہولت حاصل تھی۔ وہ بے تحاشا وزن رکھتے ہوئے فوراً نہیں اٹھ سکتا تھا، نہ ہی تیزی سے مڑ سکتا تھا، لیکن جب مڑ جاتا تو برق رفتاری سے حملہ آور ہوتا تھا۔ ایسے میں دھوکہ کھا گیا۔ میں تو اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس نے آہستہ آہستہ اٹھنے کے دوران ہی پیچھے سے ایک لات ماری۔ میں ذرا پیچھے گیا، جب تک آگے آتا وہ اٹھ کر مقابلے پر ڈٹ گیا تھا۔ میں پیچھے ہٹنے لگا، اس بار وہ دونوں ہاتھ بڑھاتے ہوئے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اب اس کے تیور بدل گئے تھے۔ پہلے وہ کھیل سمجھ رہا تھا، مگر اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس بار میں پنجہ لڑانے کا فریب نہ دے سکا۔ اس سے پہلے ہی اس نے یک بار کی دوسری طرف گھوم کر دونوں ہاتھ فرش پر ٹیکے اور دولتی مجھے ماری۔ دونوں لاتیں میرے سینے پر پڑی۔ میں پیچھے لڑکھڑاتا ہوا گیا اور دیوار سے ٹکرا گیا، جس طرح گیند دیوار سے ٹکرا کر واپس آتی ہے۔ میں اسی رفتار سے واپس آیا، فضا میں کلا بازی کھائی اور اس کی کمر پر کھڑا ہو گیا، پھر وہاں سے کلا بازی کھائی اور فرش پر آ گیا۔ ابھی میرے پاؤں پوری طرح جمنے نہ پائے تھے کہ اس نے میری ٹانگ پر ٹانگ ماری۔ میں لڑکھڑا کر گرا، پھر تو میری شامت آ گئی۔ اس نے میرے اٹھنے سے پہلے ہی مجھے دبوچ لیا۔ میں اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے
فولادی شکنجے میں بے بس ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ پھر وہ مجھے اسی طرح دبوچے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کے بعد یکبارگی مجھے دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا اور چاروں طرف گھوم کر دیکھنے لگا کہ مجھے کہاں دے مارے گا۔ اس کی نظر آتش دان پر رکھے ہوئے ہیٹر کی طرف گئی۔ ہیٹر آن نہیں تھا، اس نے مجھے ایک دیوار کی طرف دے مارا۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میری کیا حالت ہوئی، بس ایسے ہی لگ رہا تھا کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہے اور اب مجھے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ جو چوٹیں آئیں وہ تو الگ تھیں، اس کے بعد میرے فوراً اٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں کراہتے ہوئے اپنی تمام قوتوں کو مجتمع کرتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ہیٹر کو آن کر دیا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ ٹیپ ہیٹر میں جل کر ضائع ہو گئی ہے۔ اب میں تجربہ کروں گا تمہیں کس حد تک ضائع کیا جا سکتا ہے۔ وہ اسے آن کرنے کے بعد میری طرف آنے لگا۔ اتنی دیر میں مجھے اٹھنے کا موقع مل گیا تھا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آیا میں نے ایک کرسی اٹھا کر اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے حملے کو روک لیا، پھر ہم دونوں کے درمیان کرسی رہ گئی۔ ہم اس کے ساتھ زور آزمائی کرنے لگے۔ وہ مجھے دھکیلنا چاہتا تھا، میں اسے، لیکن میں یہ اعتراف کرتے ہوئے سبکی محسوس نہیں کرتا کہ وہ بھاری پڑ رہا تھا۔ ایسے وقت طاقت سے کم اور ذہانت سے زیادہ لڑا جاتا ہے۔ میں اچانک ہی زور لگاتے لگاتے بیٹھ گیا۔ کرسی یکبارگی میرے پیچھے فرش پر گری اور وہ کرسی پر سے ہوتا ہوا دوسری طرف الٹ گیا۔ اس دوران کتنی ہی بار دروازے پر دستک ہو چکی تھی۔ اسے پیٹا جا رہا تھا اور بار بار کہا جا رہا تھا دروازہ کھولو ورنہ توڑ دیا جائے گا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے بھی دیر نہیں لگائی، فوراً اٹھ کر میرے پیچھے لپکا۔ میں اسے دوڑاتا ہوا اسی آتش دان کے پاس گیا۔ فوراً ہی ہیٹر کے ہینڈل کو پکڑ کر تیزی سے پلٹ گیا۔ وہ میرے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے یکبارگی ہیٹر کو اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسی افتاد آ پڑے گی۔ وہ جلن ناقابل برداشت تھی۔ وہ تکلیف کی شدت سے داڑنے لگا۔ اگرچہ ہیٹر کو کھینچ کر اس کے منہ پر مارنے کے سبب پلگ نکل گیا تھا، لیکن جس حد تک وہ گرم ہو چکا تھا اس نے چہرے کو اچھی طرح جلس دیا تھا۔ باہر دروازہ پیٹنے والے یا اسے توڑنے والے ذرا خاموش ہو گئے تھے، اس داڑنے کی آواز سن رہے تھے۔ آتش دان کے ایک طرف پیڈسٹل فین رکھا ہوا تھا اور لاہور کا موسم بھی عجیب سا ہو جاتا ہے۔ دن کو گرمی پڑتی ہے، رات کو سردی، شاید اسی لیے وہ پیڈسٹل فین وہاں چھوڑ دیا گیا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس پنکھے کی اگلی جالی کے تینوں ہوک ہٹائے، اس جالی کو ایک طرف پھینکا، پھر اس کے پلگ کو سوئچ بورڈ میں لگا دیا۔ پنکھا تیزی سے گردش کرنے لگا۔ میں نے اسے نیچے سے پکڑ کر اٹھایا۔ اتنی دیر میں جان لوفر غصے سے داڑتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ میں نے وہ پنکھا اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے ہاتھ آگے بڑھے ہوئے تھے، اس کے حلق سے پھر داڑنے کی آواز نکلی۔ وہ اپنے ہاتھ دونوں طرف جھٹک رہا تھا۔ میں نے تیزی سے گردش کرتے ہوئے پنکھے کو اس کے چہرے کے سامنے لے جا کر لگا دیا۔ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے بعد اس کی جو حالت ہوئی وہ ناقابل بیان ہے۔ وہ اپنی تیزی تراری بھول گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اتنی دیر میں گردش کرتے ہوئے پنکھے نے اس کے چہرے کو لہو لہان کر دیا تھا۔ ڈوبنے والے کو تیرنا یاد نہ رہے تب بھی وہ ہاتھ پاؤں ضرور مارتا ہے۔ اس نے بے بسی سے ہاتھ پاؤں مارے۔ اس کے نتیجے میں پنکھا ایک طرف چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی پلگ بھی سوئچ بورڈ سے نکل گیا۔ اس کا چہرہ مرکع عبرت بن گیا تھا۔ گردش کرتے ہوئے پنکھے نے اس کی ناک اڑا دی تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کی کٹی ہوئی ناک دیکھی۔ چہرہ پہلے تو ہیٹر کے ذریعے جلس گیا تھا۔ اس کی جلسی ہوئی جلد کو پنکھے نے جگہ جگہ سے تراش کر رکھ دیا تھا۔ آنکھیں لہو میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ بار بار آنکھیں میچ کر کھولنا چاہتا تھا، پھر بند کر لیتا تھا۔ میں نے پنکھے کو ایک طرف رکھ دیا۔ وہ دونوں ہاتھ ٹیک کر فرش پر سے اٹھ رہا تھا۔ میں نے اس کے دماغ پر پہنچ کر پوچھا، ہیلو جان لوفر، کیا حال ہے؟ مجھے اپنے دماغ سے نہیں نکالو گے؟ ناک ہی نہیں تھی تو وہ سانس کہاں سے روکتا، اور اگر روک بھی سکتا تو اذیت ناک تکالیف نے اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ یوگا کے فن کا مظاہرہ کرتا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، ڈگمگا رہا تھا، دونوں ہاتھ بڑھا کر راستہ ٹٹولتے ہوئے میری طرف آنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے دماغ کو ایک جھٹکا پہنچایا۔ وہ ایک دم سے داڑتا ہوا گراتا ہوا پیچھے کی طرف الٹ گیا، فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ میں نے اس کے دماغ میں کہا، میری کچھ باتیں اچھی طرح یاد رکھ لو اور یہ باتیں ماسٹر کی سے ضرور کہنا۔ اول تو یہ کہ میں نے تمہیں ٹیلی پیتھی کے ذریعے زیر نہیں کیا۔ دوسری بات یہ کہ لڑتے جانور بھی ہیں اور انسان بھی۔ جانور لڑتے وقت عقل استعمال نہیں کرتے، انسان کرتا ہے۔ میں نے اپنی ذہانت سے کام لیا اور تمہیں اس حال کو پہنچا دیا۔ تیسری بات یہ کہ ماسٹر کی اب تیسرے شاگرد کو بھیجے گا۔ ہو سکتا ہے کہ
وہ کم کریزی اور تم سے بھی زیادہ خطرناک ہو، لیکن ذہانت کسی کی جاگیر نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ ذہین بھی ہو، لیکن ماسٹر کی سے کہنا جسے اللہ رکھتا ہے اسے کوئی نہیں چکھتا. میں وہاں سے پلٹ کر دروازے کے پاس آیا کیونکہ بڑی دیر سے جان لوفر کے داڑنے، گرانے، کراہنے کی آوازیں آ رہی تھی. سب ہی متجسس تھے، تجسس میں مبتلا تھے. دروازے کو پیٹنا بھول گئے تھے، کان لگا کر سن رہے تھے. میں نے دروازہ کھول دیا، وہ سب دڑدڑاتے ہوئے اندر چلے آئے. کمرے کا سامان الٹ پلٹ ہو گیا تھا، لیکن جان لوفر کا چہرہ جس بے ترتیبی سے الٹ پلٹ ہوا تھا اسے دیکھتے ہی سب دم بخود رہ گئے تھے. حالا بی بی نے ایک طرف سے اور دوسری طرف سے سونیا نے میرے بازوؤں کو تھام لیا تھا. وہ دونوں خوش ہو کر دشمن کو دیکھ رہی تھی. میں نے آفیسر سے کہا یہ لوگ صرف ایک فرہاد کو نہیں سنبھال سکتے، آپ 4 فرہاد کی باتیں کر رہے تھے. میں سونیا اور حالا بی بی کے ساتھ وہاں سے نکل کر دوسرے کمرے میں آ گیا. انہوں نے جان لوفر کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں. اسے دھکے دیتے ہوئے گیسٹ ہاؤس سے لے جا رہے تھے. وہ افسر ہمارے پاس آیا، مجھے دیکھ کر مسکرایا، پھر کہا بریوو، شاباش، دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک یوں ہی تمہارے نام کا ڈنکا نہیں بجتا. میں تسلیم کرتا ہوں تم غیر معمولی صلاحیتوں رکھنے والے مجرموں کے لیے صرف ایک فرہاد کافی ہے. اس نے آگے بڑھ کر مجھ سے مصافحہ کیا، محبت سے میری ہتھیلی کی پشت کو تھپکی دی، پھر مسکراتا ہوا چلا گیا. رات کے 1:30 پر ایک گاڑی ہمارے گیسٹ ہاؤس کے سامنے آ کر رکی. ہمیں اس میں بیٹھ کر ایئرپورٹ جانا تھا. آلا بی بی کے وہاں رکنے کا انتظام ہو گیا تھا. میں اور سونیا اس گاڑی کے پچھلے حصے میں بٹھائے گئے، اسے بند کر دیا گیا. پھر وہ گاڑی بڑی رازداری سے روانہ ہوئی. میں نے آلا بی بی سے وعدہ کیا تھا جب تک طیارہ پرواز نہیں کرے گا میں رابطہ قائم کرتا رہوں گا. کوئی شک و شبے کی بات ہوگی تو اسے فوراً اطلاع دوں گا. ویسے بھی فوجی افسران نے وہاں سے ایئرپورٹ تک خفیہ راگرسانوں کا جال بچھا رکھا تھا. تمام ذمہ دار افسران اپنی جگہ فون پر بیٹھے ہوئے تھے. ٹرانسمیٹر سے بھی رابطہ قائم تھا. جب تک ہم وہاں سے روانہ نہ ہوتے اس وقت تک وہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتے تھے. وہ گاڑی ہمیں لے کر سیدھی ایئرپورٹ کے رن وے تک پہنچی. میں نے گاڑی سے اتر کر پائلٹ اور کو پائلٹ سے گفتگو کی. ان کے دماغوں میں جھانکنے سے پتا چلا کہ جب میں نے ان سے گفتگو کی تھی اور ان کے دماغ میں رہ کر طیارے کو چیک کیا تھا، اس کے بعد وہ ایئرپورٹ کے ہی ریٹائرنگ روم میں جا کر سو گئے تھے. میں نے ایک سے پوچھا تم لوگوں نے نیند پوری کر لی؟ ہم 11 بجے سوئے تھے اور 1:15 پر بیدار ہو گئے. اتنی ہی نیند کافی ہے. نیند کے دوران وہ طیارہ فوجی جوانوں کی نگرانی میں تھا. ہم مطمئن ہو کر اس میں سوار ہو گئے. مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ لاہور پہنچ کر بھی اپنی لاڈلی بہن شاہینہ سے ملاقات نہ کر سکا. سعید احمد صاحب نے ان کی کوٹھی کے آس پاس سخت پہرا لگا رکھا تھا. وہ جانتے تھے کہ دشمن اس کوٹھی پر حملہ کر سکتے ہیں اور میری بہن کو یا کسی اور کو یرغمال بنا کر مجھے کمزور بنا سکتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم محبت بھرے رشتوں کے قریب پہنچ کر بھی ان کے چہرے نہیں دیکھ سکتے. اس طیارے نے پرواز کی. میں نے سعید صاحب کے دماغ میں پہنچ کر کہا الوداع، میرے ملک کی زمین تنگ نہیں ہے، میرے وطن کا سینہ بہت کشادہ ہے، میں پھر آؤں گا. طیارہ اپنی مخصوص بلندی پر پہنچ کر محو پرواز تھا. سونیا پائلٹ کے پاس تھی، شاید وہ اپنی تسلی کر رہی تھی. کو پائلٹ نے میرے پاس آ کر مسکراتے ہوئے کہا جناب اس طیارے میں ایئر ہوسٹس نہیں ہے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ کافی پینا پسند کریں گے؟ میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا ہم میں سے کوئی میزبان نہیں ہے، کوئی مہمان نہیں، ہم سب ہم سفر ہیں. آؤ دونوں مل کر کافی تیار کریں. ہم اسٹیورڈ روم میں آ گئے. وہاں ہم نے کافی تیار کی. اتنے میں سونیا آ گئی. ہم مزے سے کافی کی چسکیاں لیتے رہے اور ہنستے بولتے رہے. اس دوران میں نے رسونتی کو مخاطب کیا. اس نے بتایا آمنہ بخیریت اس کے پاس پہنچ گئی. میں نے کہا اب تم ہمارے پاس موجود رہو گی. میں اس کو پائلٹ سے گفتگو کر رہا ہوں، اس کے لب و لہجے کو یاد رکھو، اس کے ذریعے تم پائلٹ کے دماغ میں بھی پہنچ جاؤ گی. ہم کافی پینے کے بعد اپنے سیٹوں پر آ کر بیٹھ گئے. رسونتی بہت خوش تھی کیونکہ یہ طیارہ ہمیں اسی کے پاس پہنچانے والا تھا. میں نے سونیا کو بتا دیا کہ رسونتی ہمارے درمیان موجود ہے. رسونتی نے کہا فرحاد تم بہت تھکے ہوئے ہو، تمہیں سو جانا چاہیے. میں وعدہ کرتی ہوں جب تک سوتے رہو گے میں جاگتی رہوں گی. ایک ذرا بھی خدشہ محسوس ہوا تو تمہیں جگاؤں گی. میں واقعی تھکن محسوس کر رہا تھا. آج تمام دن بڑی مصروفیت رہی تھی. ہسپتال سے نکلنے کے بعد جتنی جدوجہد میں مصروف رہا تھا وہ مجھے تھکا دینے کے لیے کافی تھی. اچھا ہوا کہ میں نے خیال خوانی کم کر دی تھی اور جسمانی طور پر سرگرم عمل رہنے لگا تھا. رفتہ رفتہ میں تھکن کو بھی برداشت کر لیا کروں گا. فی الحال تو سونیا میرے پاس موجود تھی. رسونتی خیال خوانی کے ذریعے پہرا دے رہی تھی. میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر سو گیا. احتیاطاً اپنے دماغ کو ہدایت دی تھی کہ غیر معمولی بات ہو تو میری آنکھ کھل جائے. 1 گھنٹے بعد ہی رسونتی
نے آ کر جگا دیا، فرحات جلدی اٹھو، گڑبڑ ہے۔ میں نے فوراً ہی آنکھیں کھول کر پوچھا کیا بات ہے؟ میں دونوں پائلٹ کے دماغ میں نہیں پہنچ سکتی، بار بار کوشش کی مگر واپس آ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم خود دیکھ لو۔ میں نے کوشش کی، خیال خوانی کی پرواز کرتے ہوئے پہلے پائلٹ کے دماغ میں پہنچنا چاہا، پتہ چلا اس کے دماغ کو لاک کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں نے کو پائلٹ کے دماغ کو آزمایا، وہاں بھی یہی بات تھی۔ وہاں سے اٹھ کر دوڑتا ہوا اس دروازے کے پاس گیا جس کے دوسری طرف پائلٹ کیبن تھا، وہ دروازہ دوسری طرف سے بند کر دیا گیا تھا۔ میں نے دروازے کو پیٹنا شروع کیا۔ سونیا نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے اسے بتایا دونوں کے دماغ لاک کر دیے گئے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ رسونتی نے کہا یقیناً ان پر ترمیمی عمل کیا گیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد ان کے دماغوں کو اچھی طرح ٹٹول کر دیکھا تھا، پرواز کے دوران بھی یہ نارمل رہے، ہمارے ساتھ ہنستے بولتے رہے۔ اگر یہ ڈیوٹی کے دوران سو جاتے تو یہ سمجھا جاتا کہ کوئی ان پر ترمیمی عمل کر رہا ہے، لیکن یہ تو اپنی ڈیوٹی پر ہیں اور مسلسل جاگتے رہے ہیں۔ کچھ بھی ہو، اچانک دماغ کے لاک ہو جانے کا مطلب یہی ہے کہ ان پر ترمیمی عمل پرواز کے دوران کیا گیا ہے یا پھر پرواز سے بہت پہلے۔ رسونتی کی یہ بات سنتے ہی میں چونک گیا۔ مجھے یاد آیا دونوں پائلٹ رات کے 11 بجے سو گئے تھے اور 1:15 پر بیدار ہوئے تھے۔ ایک چبھتا ہوا سوال ذہن میں ابھرا، کیا مدام کمپیوٹر نے انہیں ترمیمی نیند سلا دیا تھا؟ سونیا دروازے کو پیٹتے ہوئے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی دروازہ کھول دو ورنہ ہم اسے توڑ ڈالیں گے۔ دروازہ کمزور نہیں تھا، دھکے مارتے رہنے سے ٹوٹ نہیں سکتا تھا، وہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے ضربیں لگا لگا کر اسے کمزور بنایا جا سکتا۔ رسونتی نے کہا وہ دونوں پائلٹ ہمارے دشمن نہیں تھے، اب بھی نہیں ہے۔ ذرا سوچو ان پر کس طرح ترمیمی عمل کیا گیا ہے۔ انہوں نے طیارے کو اڑایا ہے، پرواز کے دوران بہت دیر تک ہنستے بولتے رہے ہیں۔ ایک پائلٹ نے تمہارے ساتھ کافی پی ہے، وہ اس وقت بھی مدام کمپیوٹر کا معمول نہیں تھا، پھر اچانک کیسے بن گیا؟ میں نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا ترمیمی عمل کے کئی طریقے ہیں، مثلا مجرمانہ ذہن رکھنے والے کسی کو معمول بنا کر اسے ہدایت دیتے ہیں کہ وہ 1 گھنٹے تک سوتا رہے گا، جب بیدار ہوگا تو ترمیمی عمل بھول جائے گا، اس کے ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد اسے یاد آئے گا ترمیمی عمل کے دوران اسے کیا ہدایت دی گئی ہے اور اسے اس طرح ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر نہیں 2 گھنٹے بعد کسی کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہو تو وہ ٹھیک اسی وقت ان کے معمول بن کر ان کے حکم کی تعمیل کرنے لگتے ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ مدام کمپیوٹر نے 11 بجے انہیں ترمیمی نیند سلایا، پھر انہیں ہدایت کی کہ پرواز کرنے کے 1 گھنٹے بعد ترمیمی عمل کی ہدایت یاد آئیں گی اور اس کے مطابق ان کا دماغ لاک ہو جائے گا۔ اگر دماغ لاک ہو گیا ہے تو وہ طیارے کو کہاں لے جائیں گے؟ کیا انہیں یاد ہوگا کہ وادی کاف کی طرف جانا ہے؟ نہیں، وادی کاف کی طرف لے جانا ہوتا تو دماغ کو لاک نہ کیا جاتا۔ مدام کمپیوٹر نے ترمیمی عمل کے دوران انہیں دوسرا روٹ سمجھایا ہوگا، وہ معمول بن کر اسی روٹ پر جا رہے ہیں۔ یہ بات میں ذرا اونچی آواز میں رسونتی سے کہہ رہا تھا تاکہ دنیا بھی سنتی رہے۔ وہ میری باتیں سننے کے دوران دروازے کو گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور بڑی تیزی سے سوچتی بھی جا رہی تھی۔ میری بات سن کر وہ پلٹ گئی۔ اس نے کہا او گاڈ، اگر ان کے دماغ میں کوئی دوسرا روٹ نقش کر دیا گیا تو وہ طیارے کو وہیں پہنچائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہاں پہنچائیں گے؟ میں اور سونیا ایک دوسرے کو تکتے ہوئے سوچنے لگے۔ پھر سونیا یک بار کی دوڑتے ہوئے اسٹیورڈ روم میں گئی، وہاں سے ایک چاقو اٹھا کر لے آئی۔ میں نے پوچھا کیا کرنا چاہتی ہو؟ وہ دروازے کے پاس پہنچ کر بولی اس ہینڈل کے چاروں طرف وار کرتی رہوں گی، اتنا حصہ کمزور ہو جائے تو شاید ہم دروازے کو جبرن کھولنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اس نے چاقو کو مضبوطی سے پکڑ کر دروازے پر مارنا شروع کیا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ کامیاب ہو سکے گی، میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا مدام کمپیوٹر نے کسی سے سودا کیا ہے، وہ ہمیں کہاں پہنچانا چاہتی ہے؟ کیا بہرام علی TT سینٹر لے جائے گی یا ہمیں ماسٹر کی کے قدموں میں لے جا کر گرائے گی؟ پھر میں نے دونوں مٹھیاں بھیج لی، پھر مدام کمپیوٹر کو مخاطب کیا اگر تم اس طیارے میں موجود ہو تو ہم سے بات کرو۔ اسے مخاطب کرنا سراسر حماقت تھا، وہ بلا طیارے میں کیسے موجود ہو سکتی تھی؟ میرے دماغ میں آتی تو مجھے معلوم ہو جاتا، مگر وہ کبھی نہ آتی۔ میں اسے آنے کا موقع دیتا تب بھی پہلو بچاتی۔ وہ بڑی محتاط تھی،
شاید سوچتی تھی کہیں کوئی غلطی ہو گئی تو پکڑی جائے گی، اسی لیے وہ میرے دماغ میں نہیں آ سکتی تھی۔ سونیا کے دماغ کو ہم نے لاک کر دیا تھا۔ دوسری طرف پائلٹ کیبن میں دونوں پائلٹ کے دماغ ناقابل تسخیر تھے، نہ ہم پہنچ سکتے تھے نہ وہ پہنچ سکتی تھی۔ گویا کہ یہ طیارہ مدام کمپیوٹر کے بغیر بھی مدام کمپیوٹر کی مرضی کے مطابق اس کے روٹ پر جا رہا تھا، مگر کہاں جا رہا تھا؟ سونیا کے ہاتھ میں چاقو کا پھل چمکتا جا رہا تھا اور اس کی نوک بار بار ہینڈل کے آس پاس پیوست ہوتی جا رہی تھی۔ شاید دشمنوں کی عید ہونے والی تھی۔ فرحاد اور سونیا دو اہم موہرے ایک ساتھ ان کے جال میں پھنسنے چلے آ رہے تھے۔ طیارہ اپنی مخصوص رفتار سے پرواز کر کے فضا خوشگوار تھی، لیکن اندر طوفان آیا ہوا تھا۔ سونیا چاقو کے دستے کو مضبوطی سے تھامے دروازے کے ہینڈل کے اطراف پہ ضربیں لگا رہی تھی۔ میں طوفانی رفتار سے سوچ رہا تھا آخر کس طرح اپنا بچاؤ کیا جا سکتا ہے۔ بچاؤ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ نہ ہم زمین پر تھے نہ آسمان پر، ہم فضائی قیدی تھے۔ جہاں پہنچا دیے گئے تھے وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے۔ ہمارے یقینی اندازے کے مطابق طیارے کا پائلٹ تنویمی عمل کے زیر اثر تھا۔ اب مدام کمپیوٹر نے اسے طیارے کو کہیں پہنچانے کی بات سمجھائی تھی یا نہیں، یہ بھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے تھے۔ ہو سکتا تھا تنویمی عمل کے دوران اس نے پائلٹ کو ایک مخصوص روٹ سمجھا دیا ہو یا کچھ بھی نہ سمجھایا ہو۔ ایسی صورت میں طیارہ اس وقت تک پرواز کرتا رہتا جب تک کہ ایندھن ساتھ دیتا۔ اس کے بعد وہ بیچارہ پرندے کی طرح گر پڑتا، کسی پہاڑ سے ٹکرا جاتا یا کسی سمندر میں غرق ہو جاتا۔ رسونتی نے پریشان ہو کر کہا، فرحاد میں کیا کروں؟ کس طرح تمہیں اور سونیا کو بچاؤں؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میں نے اعلیٰ بی بی اور سعید احمد صاحب کو اطلاع دے دی ہے، وہ دونوں اپنے اپنے طور پر ممکنہ ذرائع استعمال کر رہے ہیں، تمہارے طیارے کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اعلیٰ بی بی فرانسیسی ایمبیسی میں موجود ہے، میں نے خود فرانسیسی حکام سے رابطہ قائم کیا ہے، چند منٹوں میں وہاں سے سراغ رساں طیارے پرواز کرنے والے ہیں۔ دنیا کے تمام ایئرپورٹ اور ایئر لائنز تک یہ خبر پہنچائی جا رہی ہے کہ ایئر فرانس کا ایک چارٹرڈ طیارہ گمراہ ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے اب تک تمام ایئرپورٹ کے کمپیوٹر آن ہوں گے اور اس طیارے کو ڈیٹیکٹ کیا جا رہا ہوگا۔ سونیا کے ہاتھ رک گئے، وہ دروازے کے پاس سے پلٹ کر یک بیک کہہ لگانے لگی۔ میں نے تعجب سے دیکھا، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، فرحاد ذرا اس چاقو کو دیکھو، اس کی نوک کس طرح مڑ گئی ہے، جیسے ناراض ہو اور کہہ رہی ہو جاؤ ہم کام نہیں آتے۔ وہ پھر ہنسنے لگی۔ رسونتی کو تشویش ہوئی، اس نے پوچھا کیا سونیا موجودہ حالات سے متاثر ہو گئی ہے، کیا اس کا دماغ چل گیا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا یہ سونیا ہے، دوسروں کے دماغ کو چلتا کر دے گی۔ وہ ہنستے ہوئے میرے قریب آئی، چاقو کو ایک طرف پھینکتے ہوئے وہ کہا، جتنی کوشش کرنا چاہیے وہ کر چکی ہوں، اب میری برسوں کی آرزو پوری ہونے والی ہے۔ کیسی آرزو؟ میں یہی دعا مانگتی رہی کہ تمہارے ساتھ مسلسل زندگی گزارنے کا موقع ملے یا نہ ملے، لیکن موت آئے تو تمہارے ساتھ آئے۔ شاید دعا قبول ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے شانوں پر رکھ دیے۔ رسونتی نے کہا، میں اعلیٰ بی بی کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ سمجھدار تھی، چلی گئی۔ ہم بھی سمجھدار تھے، سمجھ گئے کہ بدترین حالات میں پریشان ہونے سے پریشانیاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ فکر کو جتنا موقع دو وہ اتنا ہی آتی چلی جاتی ہے۔ انسان اعصابی تناؤ میں اور ذہنی کھچاؤ میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسے میں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتا۔ جب ہم اچھے وقت پر سوچتے ہیں کہ انسان کو ہر حال میں خوش رہنا چاہیے تو پھر برے وقت میں خوش کیوں نہیں رہ سکتے؟ لہٰذا وہ لمحات ہم نے محبت میں گزارے اور اپنے نصیب کا فیصلہ نصیب لکھنے والے پر چھوڑ دیا۔ اس دوران میں نے سائمن دی گریٹ بریگیڈیئر جوناتھن کے دماغوں میں جھانک کر دیکھ لیا تھا۔ ماسٹر کی کے دماغ میں براہ راست نہیں پہنچ سکتا تھا، اس کے دستے راست جیکی وائز کے ذریعے معلوم کیا۔ ان میں سے کسی کو بھی ہمارے طیارے کے اغوا ہونے کا علم نہیں تھا۔ اس طرح یہ معلوم ہو گیا کہ مدام کمپیوٹر نے ابھی ہمارے دشمنوں سے ہمارا سودا نہیں کیا ہے۔ ویسے اس کا طریقہ کار بتا رہا تھا کہ وہ ضرور کسی سے سودا کرے گی۔ جب ہمارے طیارے کے گمراہ ہونے یا اغوا کیے جانے کی اطلاع دنیا کے ایئرپورٹ فلائنگ کلب اور فلائنگ ایجنسیز تک پہنچی تو ہمارے دشمنوں تک بھی پہنچ گئی۔ جیکی وائز کے ذریعے پتہ چلا ماسٹر کی بار بار مدام کمپیوٹر سے رابطہ قائم کر رہا ہے۔ تمام دہشت گرد تنظیموں کے سربراہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جس کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر سے سونیا بھی رابطہ قائم کر کے دھوکہ دینے لگی ہے، اسے اب استعمال نہ کیا جائے۔ مدام کمپیوٹر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گی تو اس سے رابطہ رکھا جائے گا، لیکن اس مدام نے ہمارے طیارے کو اغوا کر کے ایسا ڈرامائی انداز اختیار کیا تھا جس کے بعد دہشت گرد تنظیم کا کوئی سربراہ
نچلا نہیں بیٹھ سکتا تھا، سب کے اندر جیسے پارا بھر گیا تھا۔ ہر سربراہ مدام کمپیوٹر کو مخاطب کر رہا تھا، کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر کو استعمال کر رہا تھا اور اس کے اسکرین سے یہی جواب مل رہا تھا، صبر کرو، 2 گھنٹے بعد رابطہ قائم کروں گی، دیٹس آل۔ یہ مختصر سا جواب ایٹم بم سے کچھ کم نہیں تھا۔ سب جھنجھلا رہے تھے۔ فرحاد اور سونیا بیک وقت مدام کمپیوٹر کے چنگل میں پھنس گئے تھے۔ ایسا سنہرا موقع بار بار نہیں آتا۔ وہ چاہتے تھے کہ مدام سے کسی بھی طرح سودا ہو جائے یا کوئی سمجھوتا ہو جائے، فرحاد اور سونیا نکلنے نہ پائیں۔ مدام کمپیوٹر ابھی اس میدان میں بچی ہے، فرحاد اور سونیا اسے جل دے کر نکل جائیں گے۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ بچی ہے، وہ بہترین اور بروقت ذہانت کا ثبوت دے رہی تھی۔ رسونتی نے میرے اور سونیا کے دماغ کو لاک کر دیا تھا، اس کے راستے روک دیے تھے۔ اس نے ہم سے جو سبق حاصل کیا تھا وہی سبق دہراتے ہوئے ثابت کر رہی تھی کہ وہ وقت اور حالات کے مطابق ذہانت سے کام لینا جانتی ہے۔ ہم نے 2:30 بجے رات کو لاہور سے پرواز شروع کی تھی۔ اب 2.5 گھنٹے گزر چکے تھے، پرواز جاری تھی اور نہ جانے کتنی دیر تک جاری رہتی۔ میں پھر ماسٹر کی کے دستے راست جیکی وائز اور سائمن دی گریٹ کے دماغوں میں پہنچ کر معلوم کرنے لگا کہ وہ جو ایک لمحہ بھی چین سے نہیں بیٹھ سکتے تھے اب کیا کر رہے ہیں۔ وہ اپنے وسیع ذرائع استعمال کر رہے تھے۔ پھر سپر ماسٹر کے زیر اثر جتنے ممالک تھے، ان تمام ممالک کے ایئرپورٹ وغیرہ پر اہم افسران مستعد ہو گئے تھے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی ان کے کمپیوٹر اسکرین کے ذریعے ہمارا طیارہ گزرتا ہوا دکھائی دے گا، وہ اس کے روٹ کو صحیح طور پر معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح ماسک مین کے زیر اثر رہنے والے ممالک میں بھی تمام متعلقہ افسران مستعد ہو چکے تھے۔ وہ آسمان پر نظریں جما کر ہمیں ڈھونڈ نہیں سکتے تھے، اپنے اپنے کمپیوٹر اسکرین پر اس طرح نظریں جمائے ہوئے تھے جیسے عید کا چاند دیکھنے والے ہوں۔ ان تمام دہشت گرد تنظیموں کے سربراہوں کے پاس بار بار پہنچنے کے بعد ان کے متفقہ چور خیالات کا پتہ چلا۔ وہ چور خیال یہ تھا کہ مدام کمپیوٹر نے بہت بڑی حماقت کی ہے، طیارے کو اغوا کر کے جہاں پہنچا رہی ہے وہ یقیناً اس کا خاص اڈا ہوگا۔ اس طرح وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دوستوں اور دشمنوں کے لیے اپنے خاص اڈے کی نشاندہی کرنے والی ہے۔ صبح ہونے لگی، میں نے اور سونیا نے کھڑکی سے دیکھا، بادل ہی بادل نظر آ رہے تھے، نیچے بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جہاز بہت ہی بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ رفتہ رفتہ دن کی روشنی تیز ہونے لگی۔ اس طرح ہم نے اندازہ لگایا کہ ہم پاکستان سے مشرق کی طرف پرواز کر رہے ہیں۔ اگر مغرب کی طرف پرواز کرتے تو دنیا کے مغربی حصوں میں ابھی رات تھی۔ ہم جتنا آگے بڑھتے اتنا ہی رات کے حصے سے گزرتے جاتے ہم مشرق کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں اچھی طرح دن نکل آیا تھا۔ بابا فرید واسطی صاحب کا ادارہ فرانس میں تھا۔ فرانسیسی حکومت کو بھی اس ادارے سے شکایت نہیں ہوئی کہ بلکہ ہمیشہ اس حکومت کا تعاون حاصل رہا۔ وادی کاف میں نئی مملکت قائم ہونے کی بات چلی تو اعلیٰ بی بی نے فرانسیسی حکومت پر ہی اعتماد کیا۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی اہم مسئلہ ہوتا تو ہم اسی حکومت سے تعاون حاصل کرتے تھے۔ اس کی اہم اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ فرانسیسی حکومت کسی بھی سپر پاور کے دباؤ میں نہیں آتے تھے۔ ہم کھڑکی کے پار دیکھتے جا رہے تھے، ہمیں نیچے سمندر نظر آ رہا تھا۔ ہم نے فرانس کے ایک اعلیٰ افسر سے رابطہ قائم کیا، پھر کہا میں آپ کو طیارے کا روٹ بتا رہا ہوں، آپ اسے راز میں رکھیں، کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ فرحاد صاحب آپ اطمینان رکھیں، ہم نے اب تک آپ کا اعتماد بحال رکھا ہے، آئندہ بھی رکھیں گے۔ میں نے کہا ہمارا طیارہ مشرق کی طرف پرواز کر رہا ہے، نیچے صرف سمندر نظر آ رہا ہے۔ ویسے پرواز کو 3 گھنٹے 20 منٹ ہو چکے ہیں۔ میں طیارے کی رفتار معلوم نہیں کر سکتا، ایک اندازے کے مطابق یہ برما سے آگے نکل چکا ہے۔ اعلیٰ افسر نے کہا جناب وہ طیارہ کسی بھی ملک کی فضا سے نہیں گزر رہا ہے، اس نے سمندر کا راستہ پکڑا ہے اور سمندر پر ہی پرواز کرتا ہوا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی بھی کمپیوٹر اسکرین پر نظر نہیں آیا ہے۔ میں آپ کے اس خیال سے اتفاق کرتا ہوں کہ طیارہ خلیج بنگال سے آگے نکل چکا ہے، برما کے جنوبی سمندر کو عبور کر رہا ہوگا۔ اب میں اسے ڈھونڈ نکالنے کے انتظامات کر رہا ہوں۔ اس افسر نے متعلقہ افسران سے رابطہ قائم کیا، انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ فرانسیسی حکومت کے چارٹرڈ طیارے سے سنگاپور، بینکاک اور ہانگ کانگ وغیرہ میں موجود تھے، وہاں ان سے رابطہ قائم کر کے سمندر پر پرواز کرتے ہوئے ایک ایئر فرانس کے طیارے کو ڈھونڈ نکالنا ہے۔ سونیا دوسری طرف کی کھڑکی سے جھانک رہی تھی۔ اس نے کہا فرحاد ادھر آؤ، ایک جزیرہ نظر آ رہا ہے۔ میں تیزی سے ادھر گیا، واقعی دور پستی میں ایک جزیرہ دکھائی دے رہا تھا۔ طیارے کی پرواز نیچی ہو رہی تھی، جیسے جیسے وہ جزیرے کے قریب پہنچتا جا رہا تھا پرواز اور نیچی ہوتی جا رہی تھی۔ پھر وہ جزیرے کے اطراف چکر کاٹنے لگا۔ ہماری نگاہوں کے سامنے بہت دور پستی میں بڑے خوبصورت مناظر تھے۔ جزیرہ ہرا بھرا تھا، ہر طرف شادابی نظر آ رہی تھی، اونچی نیچی پہاڑیاں
جھونپڑیاں جھرنے بھی تھے، ایک جگہ دریا بہتا ہوا نظر آیا، کہیں بہت خوبصورت پکے مکانات تھے اور کہیں جھونپڑیاں نظر آ رہی تھی۔ وہ طیارہ جیسے جیسے چکر کاٹ رہا تھا ویسے ہی مناظر بدلتے جا رہے تھے۔ پھر ایک محل نما بڑی سی عمارت نظر آئی، اس کے اطراف بہت دور دور تک مکانات بنے ہوئے تھے، اونچے نیچے پختہ راستے دکھائی دے رہے تھے۔ پھر وہ منظر بھی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب ہمارا طیارہ ایک کھلے میدان پر پرواز کر رہا تھا، اس میدان میں ایک پختہ راستہ دور تک چلا گیا تھا۔ ہم نے اندازہ لگایا یہی رن وے ہو سکتا ہے۔ ہم دونوں دائیں بائیں کھڑکیوں کی طرف جا کر سیٹ پر بیٹھ گئے اور سیفٹی بیلٹ کو باندھ لیا۔ ہمارا اندازہ درست ثابت ہوا، وہ طیارہ اسی رن وے پر اتر رہا تھا۔ ہم طیارے کے دائیں بائیں کھڑکی کی طرف اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے تھے تاکہ دونوں طرف کے مناظر دیکھ سکیں اور اندازہ لگا سکیں وہ کون سی جگہ ہے، کون ہماری طرف آتا ہے اور طیارہ جہاں اتارا جاتا ہے وہ جگہ باقاعدہ ایئرپورٹ ہے بھی یا نہیں۔ اس طیارے نے اجنبی زمین کو چھو لیا تھا، اب رن وے پر دوڑتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ آگے دوڑتا ہوا اپنی رفتار کو کم کر رہا تھا اور رکتا جا رہا تھا، ویسے ہی کچھ لوگ نظر آ رہے تھے۔ دوسری طرف سونیا نے شدید حیرانی سے چیخ کر کہا، فرحاد جلدی آؤ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تو لوگ جھنڈیاں لیے کھڑے ہوئے ہیں، پھولوں کے ہار بھی نظر آ رہے تھے۔ میں نے سیفٹی بیلٹ کو کھولا، پھر سونیا کے پاس آ کر کھڑکی سے دیکھا، باقی لوگ ہاتھوں میں جھنڈیاں لیے یوں ہلا رہے تھے جیسے ہمیں خوش آمدید کہہ رہے ہوں، گویا انہیں ہماری آمد کی اطلاع پہلے سے تھی۔ یا حیرت، یہ کیا ماجرا تھا؟ ہم کسی ملک کے سربراہ یا وزیر تو نہیں تھے، نہ ہی کسی خیر سگالی دورے پر آئے تھے۔ یہ اتنا ہجوم ہمارے استقبال کے لیے آیا تھا، اس کا کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ جہاں وہ طیارہ رک گیا تھا وہاں اب دروازے کی طرف سیڑھیاں لا کر لگائی جا رہی تھی، لیکن دروازہ کھولا نہیں گیا۔ کتنی ہی عورتیں پھولوں سے بھری ہوئی ٹوکریاں لے کر آئی تھیں، اب وہ سیڑھی کے پاس سے پھولوں کو بچھاتی جا رہی تھی، گویا پھولوں پر بڑا راستہ بناتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا، سونیا پھولوں میں کانٹے چھپے ہوتے ہیں تو نظر نہیں آتے، اگر چبھتے ضرور ہیں۔ یہی میں سوچ رہی ہوں، مدام کمپیوٹر ہم پر اتنی مہربان تو نہیں ہو سکتی، اس نے یقیناً بہت زیادہ منافع حاصل کرنے کے بعد ہمیں یہاں پہنچایا ہے۔ میں نے تائید میں سر ہلا کر کہا، معلوم ہوتا ہے مدام نے ہمارے ان اجنبی میزبانوں کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ ہم بندوق کی گولی نہیں پھولوں کی مار سے مر سکتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی بات ہو سکتی تھی، اب تک ہمیں ایک بھی مسلح شخص نظر نہیں آیا، ہمارا ذہن تسلیم نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں لوگ صرف پھولوں کی زبان بولتے ہوں اور گولیوں کی زبان سے موت کی گالیاں نہ دیتے ہوں۔ میں نے جھوٹ نہیں کہا، چند منٹ کے بعد ہی تصدیق ہو گئی۔ اچانک ہی تڑا تڑ کی آواز کے ساتھ دور تک گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دیں، پھر چیخو پکار شروع ہو گئی۔ جو بیچاریاں ہمارے لیے پھول بچھا رہی تھیں وہ کچھ تو زمین پر گر پڑی، کچھ جھکتے ہوئے رینگتے ہوئے دور نکل جانے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر ہم نے دیکھا دور جہاں خوبصورت پھولوں کے اونچے اونچے پودے تھے، ان کے پیچھے سے اسٹین گن اور مشین گنیں ابھرنے لگیں اور جواباً آگ برسانے لگیں۔ ہم نے اندازہ کر لیا ہمارے طیارے کے ایک طرف سے مخالفانہ فائرنگ ہو رہی تھی اور جہاں ہم دیکھ رہے تھے وہاں سے جواب میں گولیاں برسائی جا رہی تھی۔ دو شخص اپنی جان پر کھیلتے ہوئے دوڑتے ہوئے ہمارے طیارے کی سیڑھیوں کے پاس آئے۔ جب وہ سیڑھیاں چڑھنے لگے تو ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے، فائرنگ جاری تھی۔ اچانک ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا، طیارے کے قریب ہی کوئی بم یا ہینڈ گرنیڈ پھٹ پڑا تھا۔ اسی وقت دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والوں میں سے ایک نے اجنبی زبان میں ہم سے کچھ کہا، زبان تو سمجھ میں نہیں آئی مگر مطلب سمجھ میں آ گیا۔ وہ ہمیں طیارے سے نکل کر فوراً ہی دور بھاگنے کے لیے کہہ رہے تھے، اس کے ساتھ ہی وہ بھی بھاگنے لگے۔ ہم بھلا کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ ہم نے بھی ان کے پیچھے ایک ایک دو سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے دور نکل جانے کی کوشش کی۔ اس دوران میں نے ایک ذرا پلٹ کر طیارے کے اگلے حصے کی طرف دیکھا، وہاں بھی سیڑھیاں لگا دی گئی تھی۔ اگلا دروازہ کھول کر دونوں پائلٹ کو نکل بھاگنے کا موقع دیا جا رہا تھا۔ وہ ہمارے معصوم اور نہتے میزبان جو بھی تھے اپنے سینے میں انسانی ہمدردی اور محبت سے دھڑکتا ہوا دل رکھتے تھے۔ اپنی جان پر کھیل کر ہم سب کو طیارے سے نکال کر لے جا رہے تھے۔ انجانے دشمن طیارے سے بہت دور درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے فائرنگ کر رہے تھے۔ اس کے جواب میں ہمارے میزبانوں کے حمایتی بھی فائرنگ کرتے جا رہے تھے اور ہم ان کے درمیان تھے۔ فائرنگ ذرا رکتی تو ہم دوڑ لگاتے، پھر شروع ہوتی تو ہم زمین پر لیٹ جاتے، کبھی رینگنے لگتے، کبھی جھک کر بھاگنے لگتے۔ ایسے وقت میں نے اور سونیا نے دیکھا ہمارے چاروں طرف مرد اور عورتوں نے حصار باندھ لیا تھا اور ہمیں آگے کی طرف دھکیلتے ہوئے جا رہے تھے، اشارے سے کہہ رہے تھے پرواہ نہ کرو، ہم ڈال بنے ہوئے ہیں، بھاگتے رہو۔ میں ایسے انجانے دوستوں کی دوستی
اور محبت کو کبھی نہیں بلا سکوں گا۔ جب ہم ذرا دور نکل گئے تو اچانک تڑا تڑ کی آواز کے ساتھ گولیاں چلیں اور مجھے ڈال بنانے والے ایک لڑکی اور ایک مرد ان کا نشانہ بن گئے۔ وہ بیچارے مجھ پر آ گرے، میں نے دونوں کو سنبھالا اور زمین پر لیٹ گیا۔ میں چاروں شانے چت پڑا ہوا تھا۔ میرے ایک بازو پر اسی اجنبی دوست کا سر تھا، وہ ہمیشہ کے لیے سرد پڑ چکا تھا، دوسرے بازو پر لڑکی سر رکھے ہوئے تھی۔ میں آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں پوچھ رہا تھا، اے زمین و آسمان کے مالک، ان سے میرا کیا رشتہ ہے؟ اچانک لڑکی کے جسم میں حرکت ہوئی، وہ آہستہ آہستہ سر اٹھانے لگی، پھر اس نے مجھے دیکھا، سر سے پاؤں تک نظر ڈالی، مجھے صحیح سلامت دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر آخری مسکراہٹ آئی، پھر اس نے کانپتا ہوا ہاتھ مجھ پر رکھ کر کہا، تا مسلم۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہا، ما مسلم۔ اس کے ساتھ ہی اس کا سر میرے سینے پر ڈلک گیا۔ میں چند سیکنڈ تک سانس لینا بھول گیا تھا، میں جیسے اپنی معصوم مجاہدہ کے ساتھ مر چکا تھا۔ یہ دنیا میرے لیے مر چکی تھی، اچھا ہی ہوتا اگر یہ خونخوار درندوں سے بری ہوئی دنیا مر جاتی۔ پھر میں چونک گیا، میرے ایک بازو سے اس شخص کی لاش کو کچھ لوگ اٹھا کر جا رہے تھے، پھر کچھ عورتوں نے اس لڑکی کو اٹھانا چاہا، میں نے روک دیا، اسے آہستگی سے سنبھال کر اٹھ گیا، پھر میں نے اسے دونوں بازوؤں میں اٹھا لیا۔ میں مانتا ہوں حالات نے ہمیں بہت سنگ دل بنا دیا ہے۔ میری آنکھ میں آنسو نہیں تھے لیکن دل جذبوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اس معصوم کی لاش کو اٹھا کر ادھر کا رخ کیا جدھر سے مخالفین فائرنگ کر رہے تھے، پھر میں نے دانت کچکچانے کے بعد غصے سے داڑتے ہوئے کہا، صفاق درندو، ابھی ایسی کوئی گولی نہیں بنی جو میرے جسم میں پیوست ہو سکے۔ ابھی تو میں نے اس زمین پر قدم رکھا ہے، وقت بتائے گا کہ میں تمہاری گولیوں سے مرنے والا نہیں ہوں۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔